علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آپ سیئر ڈیری دیکھ رہے ہیں۔ رمضان شریف کی آمد ہے۔ رمضان شریف میں ہم سحری افطاری کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری یہ محنتیں باتیں قبول کرے۔ ساتھ ہی ساتھ جب ہم افطاری کرتے ہیں تو دیکھنے میں آتا ہے، ایک تو افطاری کے بعد اور تراویح کے لگ بھگ کے ٹائم میں ہاسپٹل کی ایمرجنسی کی طرف لوگوں کا رجحان ہوتا ہے۔ کسی کو آدھے سر کا درد ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی مجھے ٹھنڈے پسینے آئے ہیں، کوئی کہتا ہے ہمت نہیں رہی، کوئی اس کو نام دیتا ہے کہ مجھے فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے، کوئی کہتا ہے جی مجھے ہیضہ ہو گیا ہے۔ ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے افطاری میں کچھ غذاؤں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ترتیب خیال رکھنا ہے۔ وہ آج آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ آپ ہمارا یہ چینل سیئر ڈیری لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ لیکوڈز میں جاتے ہیں تو اس میں کے ساتھ ایک طرح کی مزاج کی چیزیں نہ ملیں۔ مثال کے طور پر ہمارے دیہاتوں میں اپنے تھل کی روٹین بتا رہا ہوں کہ لوگ افطاری کے وقت دودھ اور پانی ملاتے ہیں، جس کو لسی، کچی لسی بولتے ہیں، اور ہمارے ایریا میں اس کو صرف کچی بولتے ہیں۔ وہ کچی کا استعمال کرتے ہیں، پھر اس میں برف ڈال لیتے ہیں، مطلب آپ کہہ لیں کہ تر مزاج اور ٹھنڈا مزاج بنا لیتے ہیں۔ خربوز ڈھیر ٹھار کھا لیتے ہیں، خربوزے کے علاوہ وہ تربوز کا استعمال کر لیتے ہیں، پھر بھنڈی کا سالن کھا لیتے ہیں جو ثقیل غذا ہے، سیب کھا لیتے ہیں۔ یہ چیزیں جب آپس میں لیتے ہیں تو پیٹ اچھا خاصا پھول جاتا ہے، آدھے سر کو درد رہنا شروع ہو جاتا ہے، ہمت نہیں رہتی، مزید کچھ کھائے نہیں جاتا۔ جو تیلیلی عضلات والے، ڈپریشن والے، پٹھوں کی کمزوری والے، وہ الٹا زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ اب میری صحت کے ساتھ کیا ہو گیا۔ جو سینسٹیو مزاج ہیں کہ اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو وہ پریشان رہتے ہیں۔ تو ایک طرح ثقیل غذاؤں کا اکٹھا استعمال نہ کریں۔ جو تر چیزیں ہم افطار کرتے ہیں تو ایک دم سے ہم کہتے ہیں کہ پانی کی کمی پورا کرنے کے لیے ہم نے ایک جگ پانی کا یا لیکوڈ کا اکٹھا پی جانا ہے، ہم اس چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر ہم لیکوڈ کی سپیڈ لگا دیتے ہیں، پھر سالن وغیرہ میں ایسی چیز آ جاتی ہے جیسے بھنڈی ہے، سیب کا استعمال ہم کر لیتے ہیں، تو اس طریقے سے اپنے آپ کو ہم خراب کر بیٹھتے ہیں۔ یا چاول پرانے پکے پڑے ہوتے ہیں، چاول لیتے ہیں، پہلے دودھ پیا ہوتا ہے، درمیان میں سیب کھاتے ہیں، آدھے گھنٹے بعد ہم بریانی کے چکر میں ہوتے ہیں، اس کے اوپر فریج میں پڑے ہوئے 4 دن پہلے کا رہتا پڑو اس کے اوپر وہ ڈال دیتے ہیں، تب بھی پرابلم ہوتا ہے۔ تو آپ ان چیزوں کو مکس نہ کریں۔ گوبھی کا سالن ہے، بھنڈی کا سالن ہے، وہ خراب کر سکتا ہے۔ اروی ہے، اروی کے اندر آپ نے آلو ڈالے ہیں، وہ ثقیل غذا ہو سکتی ہے۔ زیادہ کھانا، اوپر نیچے کھانا، دبا کے کھانا۔ پھر اگر گرم ترم چیزوں کی طرف جائیں گے تو ہم پکوڑے استعمال کرنا شروع کرتے ہیں خیر سے، تو پھر اس میں ہمارا حد نہیں ہوتی۔ سموسے پکوڑے لے آتے ہیں، وہ بھی بازار کے، وہ بھی بہت پرانے گھی میں پڑے ہوئے، اس کو تل کے استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ہم باہر سے وہ رائتا سا بھی ساتھ لے آتے ہیں، چٹنی سے بھی، کہ وہ جس نے فری میں دینی ہے تو وہ کتنی کوالٹی کی بنائے گا۔ تو باہر کی چیزیں اور بہت تلی چیزیں اس کی بہتات کر دیں گے، وہ تلی چیزیں آپ کو خراب کر سکتی ہیں، ثقیل غذائیں خراب کر سکتی ہیں، پرانے چاول خراب کر سکتے ہیں۔ فریج میں چیز پڑا ہوا چاول وہ نکال لیتے ہیں، دودھ ہے، خربوزہ ہے، سیب ہے، بھنڈی ہے، گوبھی، آلو، اروی، اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں، اور پھر جا کے ہم نے ہاسپٹل میں جا کے میٹومائڈ کے انجیکشن لگواتے ہیں، اور بعض اوقات اور بھی کوئی دوائیں لینی پڑتی ہیں، یا اینٹی بائیوٹکس لگواتے ہیں۔ تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو اعتدال کے ساتھ کھائیں۔ جب آپ افطاری کریں تو ایسا نہ کریں کہ کھجوروں میں آیا تو ہم نے 1 پاؤ کھجور لازمی کھانا تو تب بھی افطاری ہو پائے گی، ایسے نہیں 1-2 کھجور لیں۔ اگر آپ نے دودھ لینا بھی ہے تو ٹھہر کے لیں۔ آپ پہلے فروٹ چاٹ لے رہے ہیں، تھوڑا سا فروٹ چاٹ لے لیں، نماز پڑھ لیں، 2-4 پکوڑے اگر آپ نے لینے گھر کے بنائے تو وہ لے لیں، پھر ایک گیپ رکھیں، اس کے بعد کھانا کھا لیں۔ ٹائم دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر پانی کا ڈرم ڈالنے کا الگ کھانا ہے اور سالن کا الگ کھانا ہے اور جو دودھ والی چیز اس کا الگ کھانا ہے۔ ایک جگہ جانا ہے، اس کو کچھ ہوش بھی لینے دیں، اس کو کوئی ڈائجسٹ بھی کرنے دیں۔ اندر کی جو چکی ہے اس کے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، اعتدال کے ساتھ چیزیں کھائیں کہ اندر کی چکی پروسیس کر سکے اور آپ کا ہاضمہ ہو سکے، اور آپ رمضان شریف کی جو عبادت ہے، تراویح ہے، نوافل ہے، نماز ہے، درود ہے، قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ تفسیر آپ نے پڑھنا ہے، تو آپ فوکس تو کرنا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ آپ 8-10 گھنٹے خالی رہیں اور 8-10 گھنٹے پھر پیٹ کو ڈھول کی طرح نکال کے پھر اسی چکر میں رہیں کہ میرا پیٹ تھوڑا ہلکا ہو جائے، تو پھر وہ مزہ نہیں رہے گا عبادت کا۔ تو یہ سارا سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ غذاؤں کا تناسب اور مقدار اور کس کس کے ساتھ کیا لینا ہے، اس چیز کا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں۔